بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدلتے رنگ مینا کے سنگ آپ کو خوش آمدید۔ آج آپ کو سیر کرائیں گے سٹی لینڈ تھیم پارک جہلم کی۔ یہ گیٹ ایک مین گیٹ یہ بھی ایک ساتھ بھی ہے۔ پہلے اس پہ یو ٹرن لیں گے نا؟ جی ہاں یو ٹرن لیں گے۔ یہ رات کو اتنے خوبصورت نظارے ہیں، لائٹ چلتی ہیں، یہ چیز دیکھنے والی ہے۔ تو فرینڈس ہم لوگ تقریباً تھیم پارک میں انٹر ہونے کو ہیں اور اس کے 2 گیٹ بتائے جا رہے ہیں۔ ایک گیٹ یہ والا جو ہے یہ عارضی طور پہ بند ہے، لیکن دوسرا گیٹ جو ہے وہ اوپن ہے۔ تو پارک میں جا کے بہت اچھا لگا، ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹس بھی تھے اور ہمارے اپنے بچے بھی تھے، لیکن سب لوگوں نے بہت انجوائے کیا۔ وہاں سے واپس آنے کو بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا، اور میری فرینڈ بتا رہی تھی جو پہلے بھی آتی رہتی ہیں اور جہلم کے ایریا میں رہ کے گئی ہیں، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ رات کے وقت یہ پارک بہت خوبصورت لگتا ہے۔ تو جو لوگ یہاں قریب ہیں وہ ضرور جائیں اور انجوائے کریں۔ آئے دن زندگی ہمیں مزید الجھائے جا رہی ہے، جیسے جن لوگوں کے بچے نہیں ہیں وہ اس طرح سے پریشان ہیں کہ بچے نہیں ہیں، جن کے بچے ہیں وہ چھوٹے بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں، بڑے ہوں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے، بڑے ہوتے ہیں تو بڑے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندہ پریشان ہے، کوئی کسی وجہ سے پریشان ہے، کوئی کسی وجہ سے پریشان ہے، تو الجھنوں میں گھرے ہوئے ہم لوگ ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس طرح کی جو زیادہ مہنگی فیسلٹیز نہیں ہوتی جو ایزیلی ہم لوگ اویل کر سکتے ہیں، وہ ضرور اویل کرتے رہیں، کیونکہ زندگی تو ایک بار ملتی ہے، اور جب ایسی جگہ پہ جائیں تو اللہ کا ضرور شکر ادا کریں۔ ایک تو اس نے آپ کو استطاعت دی کہ آپ ایسی جگہیں دیکھ سکیں، آپ کو صحت دی کہ آپ وہاں پہ جا سکیں، آپ کو آنکھیں دی کہ آپ ان کو دیکھ سکیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اتنے خوبصورت نظارے بنا کے اللہ تعالیٰ نے ہماری دنیا کو خوبصورت بنا دیا۔ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں یہاں پہ۔ یہاں پہ ہر طرح کے لائن میں نے دیکھے، اور کچھ تو میں نے کیپچر کر لیے ہیں آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ یہ پتہ نہیں گرمی کی وجہ سے گھبرا رہے ہیں یا بچوں کی وجہ سے، کیونکہ بچے بھی سارے بار بار یہاں پہ اکٹھے ہو رہے تھے اور ان کو دیکھ رہے تھے۔ شور زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن پارک ہو اور پارک میں بچوں کی آواز نہ ہو، یہ تو ناانصافی ہے۔ اس لیے کہیں کہیں میں نے بچوں کی آواز کو جینون رہنے دیا ہے، تاکہ آپ بچوں کی آواز، پرندوں کی آواز کو انجوائے کر سکیں۔ یہ زو اور واٹر لائف اور یہ ساری چیزیں بچوں کے لیے بہت خوبصورت بنائی گئی تھی، بہت اچھا آئیڈیا تھا، اور جب شام کو لائٹ چلتی ہوگی تو کیا ہی منظر ہوتا ہوگا، بہت ہی خوبصورت۔ جب ایسی جگہوں پہ جائیں تو ذرا فرصت کا ٹائم لے کر جائیں۔ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ ہم لوگ آؤٹنگ کے لیے جاتے بھی ہیں تو اتنی جلدی میں ہوتے ہیں کہ بھاگم بھاگ واپس آنے کا پروگرام ہوتا ہے کہ بس دیر ہو گئی۔ تو خیر کبھی فرصت سے جانا چاہیے اور گھوم پھر کے یہ ساری جگہیں دیکھنی چاہیے، وہاں خاموشی سے تھوڑی دیر بیٹھنا چاہیے، انجوائے کرنا چاہیے۔ جب بھی کبھی میں ایسے جھولے دیکھتی ہوں تو مجھے ذہن میں ہوتا ہے کہ ابھی بچے پھر اتنے پیسے دے کر اتنا شور مچا کیوں رہے ہیں، لیکن آج میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ کبھی کبھی شور مچانا اور اپنی خاموشی کو توڑنا، اپنے اندر جو خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، اس پہ قابو پانا، اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم کبھی کبھی شور بھی مچائیں۔ ابھی یہ بچے بھی شور مچا رہے ہیں۔
بالکل سنیک کی طرح نا زبان نکال رہے ہیں. ہاں یہی ہوتا ہے نا بکس میں چیزیں دیکھ دیکھ کے تو اوریجنل میں. بچوں نے بھرپور انجوائے کیا. یہ چھوٹے بچے خیر ہمارے پاس اتنے زیادہ نہیں تھے. ہمارے جو چند ایک بچے تھے وہی چھوٹے ہمارے ساتھ گئے ہوئے تھے، ویسے بڑے بچے تھے، اس لیے یہ جھولے خالی دکھائی دے رہے ہیں. یہاں پہ ہماری ایک کلیگ جو ہے وہ اپنی بیٹی کو جھولا دلوا رہی ہیں. تو میں ان سے یہی کہہ رہی تھی کہ جب میں مبشر کو جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ لیے پھیری ہوتی ہوں، جس جھولے پہ بھی جاتا ہے تو ساتھ کے بھی کوئی خدا نخواستہ کچھ مسئلہ نہ ہو. لیکن اس دفعہ جو ہے میں نے اس کو تھوڑا فری ہینڈ دیا ہوا تھا کہ وہ اپنے فرینڈز کے ساتھ انجوائے کرے. یہاں پہ یہ شہد لگا ہوا تھا اور کچھ ڈر بھی رہے تھے بچے کے یہ مکھیاں میں کاٹیں گی. ہم سب نے اس پارک میں بہت انجوائے کیا. بہت خوبصورت بلڈنگ تھی، بہت خوبصورت تھیم تھا. لیکن کھانا جو ہے وہ جو ٹک شاپ تھی یا جو یہاں پہ دے رہے تھے فاسٹ فوڈ وغیرہ، ان کی سروس بہت سلو تھی. یہ ہم ان کو الزام نہیں دے رہے، لیکن میں بھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ زیادہ رش ہوگا تو ان کے پاس جو ایکسپرٹس تھے وہ کم تھے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ کبھی آئیں اور یہاں پہ کھانا بھی کھانے کا موڈ ہو تو آپ ان کو ایڈوانس میں آرڈر کر دیں اور خود گھوم پھر کے دیکھ لیں، اور بعد میں آپ تاکہ ٹائم بھی بچا سکیں اور بھوک کا لطف بھی اٹھا سکیں. یہاں سے ہم نکل رہے ہیں، میں آپ کو یہ خوبصورت سین دکھاتی چلی جا رہی ہوں کہ آپ لوگ بھی اس کو انجوائے کریں ہمارے ساتھ. اور اب ہم لوگ یہاں پہ ایک ڈھوک آم ہے، وہاں پہ ہم لوگوں نے چائے پی اور خوبصورت یادیں لے کر واپس آ گئے ہیں. خواب بن کر خیال بن کر رہ نہ جائیں سوال بن کر، ابھی میسر ہیں چند لمحے، آؤ جئیں ہم مثال بن کر. واپسی کا سفر ہمیشہ اداسی، تھکاوٹ اور خاموشی کے ساتھ ہی طے ہوتا ہے. اور واپس گھر آنے کی خوشی تو ہر ایک کو ہوتی ہے. انسان پوری دنیا ہی کیوں نہ گھوم لے اور کتنی ہی خوبصورت مناظر کیوں نہ دیکھ لے، لیکن جو راحت اسے گھر واپس آ کے ملتی ہے جیسے ماں کی گود مل جاتی ہے. تو ماں کی گود میں اثر ہو تو کیا ہی بات ہے، لیکن ہمیشہ نہیں ملتی ماں کی گود. جن کو میسر ہے وہ اس کا فائدہ اٹھائیں، اس سے لطف اٹھائیں اور اپنی ماں کا خیال رکھیں. ہم لوگ آ رہے ہیں اور سورج کے طلوع ہوتے وقت ہم لوگوں نے اس کو کیپچر کیا تھا. آپ کو پارٹ 1 میں دکھایا تھا کہ کتنے خوبصورت مناظر ہیں سورج کے. لیکن ابھی سورج کے غروب ہونے کے مناظر بھی میں نے سارے کیپچر کیے ہیں. امید کرتی ہوں آپ نے انجوائے کیے ہوں گے. اور ہم آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں. منظر وہی ہوتے ہیں، دیکھنے والی آنکھ پہ منحصر ہوتا ہے کہ وہ اس کو کس رنگ میں دیکھ رہی ہے اور کیسے دیکھ رہی ہے، اور اس کے ذہن کی جو الجھنیں ہیں وہ آیا اس کو یہ سارے مناظر دیکھنے بھی دے رہی ہیں کہ نہیں دیکھنے دے رہی. تو ہم لوگ واپس پہنچ چکے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.